ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الله الذي لا إله إلا هو اللہ کی وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. عالم الغیب والشہادہ جاننے والا ہے غیب کا اور ظاہر کا. هو الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو اللہ کی وہی ذات ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. الملک بادشاہ ہے، القدوس انتہائی پاک ہے، السلام سلامتی والا ہے، المؤمن امن دینے والا ہے، المہیمن نگہبانی کرنے والا ہے، العزیز سب پر غالب ہے، الجبار بڑا زبردست ہے، المتکبر خوب بڑائی والا ہے. سبحان اللہ عما یشرکون پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں. هو اللہ الخالق وہی اللہ خالق ہے، الباری بنانے والا ہے، المصور صورتیں دینے والا ہے، لہ الاسماء الحسنی اس کے لیے اچھے اچھے نام ہیں. یسبح لہ ما فی السماوات والارض تسبیح بیان کرتے ہیں اس کے لیے جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں. وہو العزیز الحکیم اور وہ غالب حکمت والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ مبارکہ میں یہود کا ذکر ہوا، اسی طرح منافقین کا، اور منافقین کی یہود کو جو تسلیاں تھیں ان کا بیان ہوا. درمیان میں مال فے کی تقسیم اور اس کے حقدار لوگوں کا بیان ہوا. آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کچھ نصیحت فرمائی جو کل کا سبق تھا، اور تقوی کا حکم دیا، قرآن مقدس کی عظمت کو بیان کیا، اور بالکل آخر میں آج کے سبق میں
اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان کیا، کیونکہ سورت کی بالکل پہلی آیت میں بھی توحید ہی کا ذکر تھا۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم، آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ آج مسئلہ توحید آخر میں پھر بیان کیا، یہ بات سمجھانے کے لیے کہ جتنے بھی فرقے بنے ہیں اصل میں توحید کے اوپر اکٹھے ہو جائیں تو ہو سکتے ہیں، یہی اصل مقصد ہے اور یہی دعوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی اور پہلا اصول ہے۔ اور توحید کے 3 درجے یہاں پر بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1، توحید کا پہلا درجہ ہے خالق اللہ ہے، دوسرا درجہ ہے مالک اللہ ہے، تیسرا درجہ ہے معبود اللہ ہے۔ جہاں بھی قرآن مجید میں توحید کا ذکر آئے گا وہاں یہ تینوں درجات مراد ہیں، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے اور معبود اللہ ہے۔ یہاں پر ان آیات میں ان تینوں درجات کا ذکر ہے۔ ترتیب لفظ نشر غیر مرتب کے طور پر، لفظ نشر غیر مرتب کا مطلب یہ ہے کہ خالق کا ذکر آخری آیت میں ہے، مالک کا ذکر دوسری آیت میں ہے اور الہ کا ذکر پہلی آیت میں ہے۔ سب سے پہلے ارشاد فرمایا جی هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ کی وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی نفع دینے والا نہیں، کوئی نقصان دینے والا نہیں، سب کچھ، سب کی حاجتیں پوری کرنے والا، سب کے حالات کو جاننے والا، ہر قسم کی عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ۔ عبادت کی 3 اقسام ہم ہر روز نماز میں پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، زبانی عبادتیں بھی اللہ کے لیے، بدن کی عبادتیں بھی اللہ کے لیے اور مال کی عبادتیں بھی اللہ کے لیے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ الہ کوئی نہیں، اسی کے لیے ساری عبادتیں۔ زبان کے ساتھ ذکر اذکار، زبان کے ساتھ پکار، زبان کے ساتھ وظائف کا پڑھنا سب اللہ ہی کے لیے، بدن کے ساتھ قیام، بدن کے ساتھ رکوع، بدن کے ساتھ سجدہ، ہاتھوں کا پھیلانا سب کس کے لیے؟ اللہ۔ مال کے ساتھ زکوٰۃ، مال کا صدقہ، نظر نیاز، منت منوتی سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اس پر دلیل جہاں مسئلہ الہ ہوگا وہاں 2 باتیں تو پکی ہوں گی کہ علم اللہ جیسا کسی کے پاس نہیں اور قدرت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، اس لیے پہلے علم کا بیان کیا۔ عالم الغیب والشہادہ، علم اس کا اتنا ہے غیب اور ظاہر سب کچھ جاننے والا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے تو کوئی غیب ہے ہی نہیں، اللہ کے لیے تو سب ظاہر ہی ظاہر ہے، تو فرمایا جو غیب سے مراد جو انسانوں سے غائب ہے۔ غیب کی تعریف جو حواس خمسہ سے غائب ہو، حواس خمسہ وہ ہیں جو اللہ نے علم کے راستے عطا کیے ہیں۔ مثلا پہلا چیز آنکھ کے ساتھ دیکھنا، آنکھ کے ساتھ دیکھ کر ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ قرآن مجید ہے، یہ قالین ہے، یہ دروازہ ہے، یہ کھڑکی ہے، یہ فلاں یہ فلاں، یہ علم حاصل ہو گیا کس کے ذریعے؟ آنکھ کے ذریعے دیکھنے سے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کان کے ذریعے سن کے ان کا علم حاصل ہو جاتا ہے، جیسے ابھی میں بیان کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، کئی لفظوں کا معنی پہلے نہیں علم ہوگا پھر وہ آ جائے گا، وہ کان کے ذریعے علم حاصل ہو گیا، تو کان کے ذریعے دوسرا راستہ کان کا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو سونگھ کر پتہ چلتا ہے، جیسے آپ خوشبو لینے کے لیے دکان پہ جائیں تو آپ سونگھتے ہیں کہ کون سی خوشبو کس قسم کی ہے، تو سونگھ کر آپ کو علم ہو جاتا ہے کہ یہ اچھی ہے یا یہ فلاں قسم کی خوشبو ہے۔ تو تیسرا راستہ ناک یعنی سونگھنے کا راستہ۔ چوتھا راستہ چکھنے کا، بھائی چیز کھٹی ہے یا میٹھی ہے کیسے پتہ چلے گا؟ جب آپ چکھیں گے، تو جب منہ میں ڈالیں گے تو یار یہ تو بہت بد ذائقہ ہے، اس کا تو کوئی ذائقہ نہیں ہے۔ اور پانچواں راستہ چھونے کا،
کپڑا اچھا ہے یا کیسا ہے، کھردرا ہے یا ریشمی ہے، ہاتھ میں پکڑ کے اس کو ٹٹولیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس قسم کا ہے۔ یہ 5 حواس ہیں، ان کو کہتے ہیں حواس خمسہ۔ کیا کہتے ہیں جی؟ آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا، ناک سے سونگھنا، منہ سے چکھنا اور ہاتھ سے چھو کر ٹٹولنا۔ جو چیز ان 5 راستوں میں نہ آئے اس کو کہتے ہیں غیب۔ اس کو کیا کہتے ہیں بولو؟ اور اس کا جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ کوئی نہیں، کیونکہ عالم الغیب والشہادہ، غیب کا جاننے والا اللہ، ظاہر کا جاننے والا اللہ۔ هو الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الرحمن، اتنا مہربان ہے، کافروں کو بھی رزق دے رہا ہے، اتنا مہربان ہے۔ بے نمازی جو نماز نہیں پڑھتے، اذان کی آواز سن کے بھی کروٹ بدل لیتے ہیں، وہ صبح تک سوئے رہتے ہیں، سورج چڑھنے کے بعد بھی ان کا رزق بند نہیں کرتا، جب اٹھتے ہیں پھر بھی تازہ کھانا ان کو کھلاتا ہے۔ الرحمن، اتنا بڑا مہربان ہے۔ الرحیم، ایمان والوں پر خاص مہربان ہے، نیکی تھوڑی کرتے ہیں اجر زیادہ عطا فرماتا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، پھر اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق، وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق۔ لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ معبود صرف کون ہے؟ الملک، اس لیے کہ بادشاہ وہ ہے، دوسرا درجہ آیا جی، حاکم اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن مجید میں 2 نام آئے جی، ایک مالک اور ایک ملک۔ مالک تو ہے سورۃ الفاتحہ میں، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، اور ملک یہاں پہ آ گیا۔ مالک اور ملک میں ایک فرق ہے۔ مالک کہتے ہیں جو کسی چیز کا مکمل مالک ہو۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے مرغیاں رکھی ہوئی ہیں، چاہے تو ان کو بیچ دے، چاہے ان کو ذبح کرے، چاہے ان کو گھر میں رکھے، اور اس کے بعد چاہے تو ان کو جناب یخنی بنا کے پی لے، چاہے تو تکے بنا لے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، وہ مالک ہے، کوئی اس کو ظالم بھی نہیں کہتا۔ ایک دن میں اس نے 10 مرغیاں ذبح کر دی ہیں، کوئی بندہ نہیں کہے کہ بڑا ظلم کیا جی، بھائی وہ مالک ہے۔ اور ایک ہوتا ہے جی ملک۔ ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، جس کے پاس حکومت ہو، جو حکمران ہو۔ اگر وہ اپنے عوام کو پکڑ کے ذبح کرنا شروع کر دے تو لوگ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی۔ اصل میں نا آپ سارے اس لیے نہیں بول رہے کہ پاکستانی حکمران تو کر ہی رہے ذبح تو ہم تو نہیں کہتے کہ وہ ظالم ہے، ماشاءاللہ پھر بھی ہمارے بڑے لیڈر ہیں، بڑے اچھے ہیں، لیکن ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ دوسری چھری کے ساتھ کرتے رہے، لیکن اس طرح علی الاعلان اگر ذبح کریں گے، کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے ملک کے حالات پر۔ لیکن اس طرح جو بادشاہ ہوتا ہے کسی ملک کا بھی، وہ ملک کے قوانین کا پابند ہوتا ہے، وہ مالک نہیں ہوتا کہ چاہے تو جناب سودا لگا کے بیچ کے آ جائے۔ آج کل ہو تو ایسا ہی رہا ہے ہمارے یہاں، ہمارے ساتھ، چاہے تو سودا کر کے بیچ دیں، چاہے تو جناب ذبح کرے۔ ذبح ہی ہو رہا ہے نا جہاں پہ بے گناہ لوگوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حال پہ رحم فرمائے۔ بہرحال مالک ہوتا ہے جو چاہے کرے، اور ملک کچھ قوانین کے پابند ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے دونوں لفظ بولے گئے، مالک بھی اور ملک بھی۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بھئی اللہ مالک ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے جو چاہے کرے، لیکن الملک کیوں کہا؟ کچھ قوانین کا کیا نعوذ باللہ اللہ بھی پابند ہے؟ تو اس کا بڑا خوبصورت جواب ہے، توجہ ہو تو سمجھ میں آئے گی۔ بھائی اللہ مالک ہے، اگر ایک آدمی ساری زندگی ایمان اور نیک اعمال پر رہا ہے، اگر اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے تو کوئی اللہ کو ظالم نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اللہ مالک ہے۔ اللہ کیا ہے بولو؟
لیکن ساتھ ساتھ الملک بھی ہے، اس نے ایک ضابطہ بنایا ہے، جو نیک عمل کرے گا ایمان پر مرے گا اس کو جنت دے گا، جو برے عمل کرے گا اس کو جہنم دے گا۔ اپنے قانون کے خلاف کرتا نہیں ہے، کر دے تو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن اتنا انصاف والا ہے کہ اپنے قوانین کے خلاف کرتا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے دونوں لفظ بولے گئے، وہ مالک بھی ہے اور ملک بھی ہے۔ قانون کے خلاف نہیں کرتا اس لیے ملک ہے، اگر کوئی کر دے تو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے یہ مالک ہے۔ اس کی دنیا میں مثال عرض کروں کہ نکاح ہوا، بچے ہو گئے، یہ اللہ کا قانون ہے، اور مریم کو بغیر نکاح کے بیٹا دے دے، یہ مالک ہے۔ یہ کیا ہے؟ مالک ہے، جیسے وہ چاہے کر لے۔ کبھی کبھی ضابطہ توڑ کے بتا دیتا ہے کہ میں یوں بھی کر سکتا ہوں۔ بھائی اونٹنی پتھر سے نکلے یہ قانون تو کوئی نہیں ہے، لیکن صالح علیہ السلام کے لیے نکال دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں مالک ہوں، میں یوں بھی کر سکتا ہوں۔ بہرحال الملک حقیقی بادشاہ ہے، القدوس بالکل پاک ہے، ہر عیب سے پاک، ہر کمزوری سے پاک، محتاجی سے پاک، اولاد سے پاک، شرک اور شریک سے پاک، اپنی قدرت میں یکتا ہے۔ السلام سلامتی والا ہے، سب کو سلامتیاں دینے والا ہے، ہر کی حفاظت کرنے والا ہے۔ المؤمن امن دینے والا ہے، دشمن سے بچانے والا، شیاطین کے شر سے بچانے والا۔ المہیمن نگرانی کرنے والا، پوری کائنات سو جاتی ہے، میرا مالک سوتا نہیں، سب کی نگرانی کرنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نیند بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی۔ العزیز سب پر غالب ہے، اس کے اوپر غلبہ کسی کا نہیں، سب پر اسی کا غلبہ ہے، وہ کسی سے کمزور نہیں، اس کے آگے ہر کوئی کمزور ہے۔ الجبار بڑی طاقت والا ہے، بڑی قوت والا ہے، بڑی زبردست ذات ہے، باقی سب زیر دست ہیں، زبردست صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ المتکبر بڑائی والا ہے، باقی سب کو پستی ہے، اللہ کو کبریائی ہے، باقی سب جھکے ہیں، اللہ بلند و بالا ہے۔ میرے مرشد کریم امام الانبیاء رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی اونچی جگہ پر چڑھتے، حضور پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں، چڑھتے جاتے ہیں، ساتھ ساتھ کہتے جاتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ محمد اونچی جگہ پہ جا رہے ہیں لیکن اللہ تو بہت ہی بلند و بالا ہے۔ المتکبر سب سے بلند، سب سے اونچی اور کبریا ذات کس کی ہے؟ سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ۔ اللہ شریکوں سے پاک ہے، عما یشرکون جو لوگ شریک بناتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے، کیونکہ ان صفتوں میں کوئی اور شریک کوئی نہیں ہے۔ هو اللہ الخالق، اللہ ہی خالق ہے۔ ساری کائنات کا خالق کون ہے؟ آسمانوں کا بنانے والا، زمین کو بچھانے والا، سورج چاند ستاروں کا بنانے والا، انسانوں کا خالق، جانوروں کا خالق، جنات کا خالق، ہر چیز کا خالق کون ہے؟ هو اللہ الخالق، خالق اللہ ہے، الباری بنانے والا اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے، نقش و نگار بنانے والا بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نطفے سے لوتھڑا بنایا، لوتھڑے سے بوٹی بنائی، بوٹی کے اوپر پھر نقشے بنائے، یہ ناک بن گیا، یہ کان بن گیا، یہ ہاتھ بن گیا، یہ پاؤں بن گئے۔ یہ بنانے والا کون ہے؟ المصور پھر صورتیں دی ہیں، اعضاء اگر بنا دیتا سب کے ایک جیسے ہوتے، پتہ ہی نہ چلتا کون ہے اور کون نہیں ہے۔ ہم کتنے لوگ بیٹھے ہیں، دیکھو ایک کا چہرہ بھی دوسرے سے نہیں ملتا۔ المصور کیسی کھینچ کھینچ کے صورتیں بنانے والا ہے۔ بچہ پیدا ہوا، ماں کہتی ہے واہ جی واہ، بالکل اس کے ہاتھ اپنے باپ کی طرح ہے۔ دوسری بہن کہہ رہی ہے واہ جی واہ، آنکھیں اس کی نانے کی طرح ہے۔
ناک اس کا ماموں کی طرح ہے، کہاں کہاں سے نقشے کھینچ کھینچ کے لا رہا ہے، لیکن دونوں کو اکٹھا بٹھاؤ چہرہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ملتا۔ المصور، کیسی کھینچ کھینچ کے صورتیں بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ لہ الاسماء الحسنی، اس کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، اس کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، اس کے ناموں جیسے کسی کے نام نہیں۔ اگر شروع میں صرف 2 منٹوں میں یہ نام دیکھنے اللہ کے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، کیسے پیارے نام ہیں، وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ الرحمن، بڑا مہربان، الرحیم، نہایت رحم والا، الملک، بادشاہ، القدوس، بہت پاک، السلام، سلامتی والا، المؤمن، امن دینے والا، المہیمن، نگرانی کرنے والا، العزیز، سب پر غالب، الجبار، زبردست، المتکبر، تکبر والا، بڑائی والا، الخالق، پیدا کرنے والا، الباری، بنانے والا، المصور، صورتیں دینے والا، الغفار، بخشنے والا، القہار، زبردست قوت والا، الوہاب، خوب عطا کرنے والا، الرزاق، خوب رزق دینے والا، الفتاح، بند دروازے کھولنے والا، العلیم، سب کچھ جاننے والا، القابض، بند کرنے والا، الباسط، پھیلا دینے والا، الخافض، پس کرنے والا، الرافع، بلند کرنے والا، المعز، عزت دینے والا، المذل، ذلت دینے والا، السمیع، سب کی دعاؤں کو سننے والا، البصیر، سب کو دیکھنے والا، الحکم، حاکم، العدل، انصاف والا، اللطیف، باریک بین، الخبیر، خبر رکھنے والا، الحلیم، بردبار، العظیم، بڑی عظمت والا، الغفور، بخشنے والا، الشکور، قدردان، العلی، بلند و بالا، الکبیر، بہت بڑا، الحفیظ، حفاظت کرنے والا، المقیت، قوت دینے والا، الحسیب، حساب کرنے والا، الجلیل، بزرگی والا، الکریم، عزت والا، الرقیب، نگرانی کرنے والا، المجیب، دعاؤں کا جواب دینے والا، الواسع، وسعت دینے والا، الحکیم، حکمت والا، الودود، محبت کرنے والا، چاہنے والا، المجید، بزرگی والا، الباعث، اٹھانے والا، الشہید، گواہ، الحق، بالکل حق، الوکیل، نگرانی کرنے والا، القوی، قوت والا، المتین، مضبوط، الولی، دوستی کرنے والا، الحمید، تعریفوں والا، المحصی، شمار کرنے والا، المبدی، پہلی دفعہ پیدا کرنے والا، المعید، دوبارہ لوٹانے والا، المحیی، زندہ کرنے والا، الممیت، موت دینے والا، الحی، ہمیشہ زندہ رہنے والا، القیوم، سب کو تھامنے والا، الواحد، ایک، الماجد، بزرگ، الواحد، اکیلا، الاحد، بالکل ایک، الصمد، بے نیاز، القادر، قدرت والا، المقتدر، اقتدار والا، المقدم، آگے کرنے والا، المؤخر، پیچھے کرنے والا، الاول، سب سے پہلا، الآخر، سب سے آخر، الظاہر، بالکل ظاہر، الباطن، بالکل چھپا ہوا، الوالی، سب کا نگہبان، المتعال، بہت بلند و برتر، البر، حسن سلوک والا، التواب، توبہ قبول کرنے والا، المنتقم، انتقام لینے والا، العفو، معاف کرنے والا، الرؤوف، شفقت کرنے والا، مالک الملک، ساری کائنات کا مالک، ذوالجلال والاکرام، عظمت اور بزرگی والا، المقسط، انصاف کرنے والا، الجامع، جمع کرنے والا، الغنی، بالکل بے پرواہ، المغنی، لوگوں کو بھی مالدار کر دینے والا، المانع، روکنے والا، الضار، ضرر پہنچانے والا، النافع، نفع دینے والا، النور، سراپا نور، الہادی، ہدایت دینے والا، البدیع، ابتدا سے پیدا کرنے والا، الباقی، ہمیشہ باقی رہنے والا، الوارث، پوری کائنات کا وارث، الرشید، رشد و ہدایت دینے والا، الصبور، صبر والا۔ اللہ فرماتے ہیں لہ الاسماء الحسنی، اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، سب کو سبحان اللہ۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اسی کے لیے تسبیح بیان کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں وہ بھی اور جو زمین میں ہیں وہ بھی، وہو العزیز الحکیم۔